بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے کہ علماء کرام کو توجہ کرنی چاہیے اس بات کی طرف کہ وہ کوئی ہنر سیکھیں یا پھر کوئی کاروبار کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوئی کاروبار کریں یا کچھ سیکھ لیں، کمپوزنگ سیکھ لیں، آپ کی شان کے جو لائق ہیں کمپوزنگ سیکھ لیں، آپ پروف ریڈنگ سیکھیں، آپ کمپیوٹر سیکھیں، جو بھی آپ کام کر سکتے ہیں وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں آپ وہ کریں۔ شہروں میں تو بہتر ہے، حالات ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی قدرے بہتر ہیں، وظائف بھی قدرے بہتر ہیں، لیکن جو دیہات کا جو ماحول ہے یہاں تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو گاؤں کے اندر رہنے والے علماء ہیں ان کو اس پر توجہ کرنا چاہیے کہ وہ کچھ سیکھیں۔ اس میں کوئی شرم نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو آپ کچھ بھی نہ بھی کریں تو تب بھی لوگوں نے اعتراض کرنا ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہن لیں، لوگوں نے پھر بھی اعتراض کرنا ہے۔ آپ کی موٹر سائیکل لے لیں، کوئی گاڑی لے لیں، لوگوں نے پھر بھی اعتراض کرنا ہے۔ لوگ تو کسی طریقے سے آپ پر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے ہمارے آگے ہاتھ ہی پھیلائیں۔ اگرچہ یہ خود دوسروں سے مانگتے ہوں لیکن یہ کہتے ہیں استاد صاحب، علاقے کے جو علامہ صاحب ہیں، ہمارے سامنے جھکے رہیں، ہمارے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہ کریں بلکہ وہ جھک کے رہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں انہوں نے جو درس دیا ہے وہ یہی تھا کہ انہوں نے خود کاروبار کیا اور دین کا کام بھی کیا۔ کاروبار کریں اور دین کا کام فی سبیل اللہ کریں، اور انشاءاللہ اسی کے اندر آپ کو برکت ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ خود کاروبار کرتے تھے، دین بھی سیکھتے تھے اور تبلیغ بھی کرتے تھے، جہاد پر بھی جاتے تھے۔ اسی طریقے سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، بلکہ آپ نے تو ترغیب دی ہے، الکاسب حبیب اللہ۔ کاسب یعنی جو کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ روزی کمانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ فرامین پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں ترغیب دی ہے کاروبار کرنے کی، خرید و فروخت کرنے کی، تو لہذا اس میں شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ بڑے تان کرتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، بڑا پریشان کرتے ہیں اور ایسے ہی خواہ مخواہ کے دشمنی مول لیتے ہیں۔ اور بھئی تمہارا واسطہ ایک اپنی حلال روزی کما رہا ہے، روزی کے اڈے پر بیٹھا ہوا ہے، حلال کچھ کمانا چاہتا ہے، کچھ کر رہا ہے، ٹائم نکال کے کچھ کر رہا ہے، تمہیں کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ کما وہ رہا ہے، اسی کی جیب کے اندر آ رہے ہیں، جائے گا تو اسی کے جائے گا، تمہارا واسطہ۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں خواہ مخواہ کے کہ تمہیں کیا ہوگا، تم تو اچھا بھلا کام کر رہے تھے، اچھا وہ بھی تو کام ہو رہا ہے نا، دین کا کام بھی ہو رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ دین کا کام چھوڑ دیں، دین کا کام بھی کریں۔ اگر اضافی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ٹائم کو آپ کسی اچھے کام کے اندر صرف کریں تاکہ اس کا بہتر رزلٹ آپ کو ملے، بہتری آپ کے اندر آئے۔ تو لہٰذا یہ لوگوں کی باتیں آپ کو سننا پڑیں گی۔ آپ کے دوست بھی آپ کو کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں اور باتیں آپ کو کر سکتے ہیں، اچھے بھلے تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر بیٹھ کے نماز پڑھانی ہے، صبح شام کو دو ٹائم بچوں کو پڑھانا ہے، باقی ٹائم کیا کریں؟ پھر باقی ٹائم بیٹھ کر پھر کسی کے مرنے کے انتظار کریں، دعا کریں یا اللہ پاک فلاں کوئی بندہ مرے تو میرے پہ اس کو پیسے 4 پیسے آئیں گے، اس کو نہلانے کے، اس کے ختم کے، اس کے چلیسویں کے، اس کے کول کے ختم آئیں گے، ختم پڑیں گے پھر پیسے آئیں گے۔ کسی کے مرنے کی دعا کرتے رہیں نہ، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر آپ کے پاس اضافی ٹائم ہے تو آپ اس اضافی ٹائم کو اچھے کام کے اندر صرف کریں، اس کو کسی ہنر میں لگائیں، کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، کچھ حاصل کریں۔ تو لہٰذا یہ بھی نہ ہو کہ آپ انتظار کے اندر ہوں کب فون آتا ہے، کہیں سے ختم کا فون آتا ہے، کہیں سے کچھ 4 پیسے آنے کا فون آتا ہے، یا نہ، یہ آپ کی نہیں ہے۔ جو آپ کا نصیب ہے وہ تو آپ کو مل ہی جانا ہے، تو پھر انتظار کس چیز کا؟ تو بجائے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بہتر نہیں ہے کہ آپ کچھ کام کر لیں۔ ایک بندہ جا رہا تھا اور جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے پاؤں نہیں ہے، پیچھے والے پاؤں نہیں ہے، آگے والے ہیں، اب وہ شکار کر نہیں سکتی، بیٹھی ہوئی ہے۔ اب وہی بندہ سوچنے لگا یار یہ
کہاں سے کھاتی ہے، اس کو رزق کہاں سے آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر گزری، ایک شیر آیا اور اس نے ایک شکار کیا۔ شکار کرنے کے بعد اس نے کچھ کھایا، باقی جو بچا وہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ لومڑی اپنے آپ کو گھسیٹتے 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 وہ بچے کے پاس چلی گئی، اور وہاں جا کر اس نے اس کو کھایا۔ کھانے کے بعد پیٹ اس کا بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ بندہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے، اس نے کہا یا اللہ پاک اس کو دے سکتا ہے تو میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، مجھے بھی دے سکتا ہے بغیر محنت کے، میں تو محنت نہیں کروں گا، مجھے ایسے ملنا چاہیے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3، بڑی اس کی حالت خراب، کہیں سے نہ آیا۔ آواز قدرت آئی کہ میرے بندے، لومڑی کو دے سکتا ہوں بغیر محنت کے، دے تمہیں بھی سکتا ہوں، لیکن تم لومڑی نہ بن، شیر بن، یعنی خود بھی کما، دوسروں کو بھی کھلا، خود بھی کھا، کما، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کی روزی کے اوپر، لوگوں کے پیسے کے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھا رہے، کب وہ پھینکتے ہیں روپے، کب 10 روپے دیتے ہیں نا۔ یہ نئی سوچ رکھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صبح کا ٹائم بیٹھتے ہیں اور کہیں سے آواز آ رہی ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، کہیں اسپیکر کی آواز آئے وہاں سر پہنچاتے ہیں، کوئی دعوت ہے، کوئی کلخانی ہے، کوئی نہیں۔ یہ تو ذہن میں رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ اس کی طرف جائیں نا، آپ ایک معزز عہدے کے اوپر فائز ہیں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نائب ہیں، تو آپ کو یہ جچتا نہیں ہے کہ آپ سنی سنی آواز کے اوپر پہنچ جائیں۔ آپ کو کوئی عزت سے دعوت دے، آپ ضرور جائیں، آپ کو عزت سے دعوت دے، بلائے، آپ ضرور جائیں، لیکن اگر آپ کو بلایا نہیں ہے تو آپ بن بلائے مہمان مت بنیں۔ تو آپ بجائے ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کے، بہتر نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کے اندر لگیں، کوئی کاروبار کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین کپڑے کا کاروبار تھا۔ اسی طریقے سے ہمارا صدر کرام نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ کوئی ہنر سیکھیں۔ آپ جا رہے ہیں، فارغ التحصیل ہو کے جا رہے ہیں، تو آپ کچھ ہنر، آپ کے پاس جو اضافی ٹائم بچتا ہے صبح کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز، جو بھی آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے، تو آپ اس کو ہنر کے اندر لگائیں، کچھ سیکھیں، سیکھنے کے بعد پھر کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا اپنی جو ضرورتیں ہیں وہ کسی کی جیب پر نگاہ رکھ کے پوری نہ کریں، بلکہ وہ اپنی حلال کی کمائی سے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اور بلکہ ہمارے تو ائمہ متقدمین کا تو موقف ہی یہی تھا کہ وہ تو اس کو اجرت لینے کو جائز ہی قرار نہیں دیتے تھے، پڑھنے پڑھانے کی۔ متاخرین نے اگر جواز کا فتویٰ دیا، پھر وہ کہاں سے پوری کرتے تھے؟ وہ اسی طریقے سے پورا کرتے تھے، وہ دین کا کام بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے۔ تو اس میں شرم کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اسے بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بندہ اگر حلال کی روزی کما رہا ہے تو اس پر بجائے تان کرنے کے اس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ وہ اوروں کی بھی خدمت کر سکے، اوروں کے بھی دیکھ بھال کر سکے۔